اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ سورہ دہر ہے، مکی ہے، 31 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول کے اعتبار سے 98 ہے اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 76 ہے۔ گزشتہ صورت میں قیامت کا تذکرہ تھا، تو اس صورت میں قیامت کے جو انعام یافتگان ہیں ان کی نعمتوں کا بیان ہے۔ یعنی صورت مشتمل ہے ببیان نعم من اللہ تعالی علی عبادہ اہل الجنہ، اور اس کے بعد جو صورت ہے مرسلات وہ نقم کے بیان پر مشتمل ہے۔ اہل دوزخ کے ساتھ جو بدسلوکی ہوگی ان کے عقائد و اعمال کی وجہ سے۔ گویا صورت دہر اور صورت مرسلات صورت قیامہ کا تتمہ یا تکملہ ہے۔ پیغمبر مرسل کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جمعے کی فجر کی دوسری رکعت میں دہر پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ۔ معجم الصغیر میں ابن مسعود کی روایت ہے، جس کی ابن الحمام نے فتح القدیر میں اور ابن نجیم نے بحر شرح کنز میں اور ابن عابدین نے منحت الخالق علی البحر الرائق میں اور جمال الدین ضلعی نے نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 پر تائید کی ہے کہ وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فَفِيهِ سُنَّتَانِ، اس میں 2 سنتیں، ایک ہر جمعے کی فجر میں سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا، اور دوسرا ہمیشہ پڑھنا۔ تو جن بزرگوں نے کہا کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے، مولانا عبدالحی نے السعایہ میں لکھا ہے فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْخَبَرُ، گویا کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن شریف کا نسخہ لکھ رہے تھے تو الف لام میم سجدہ پر بھی حدیث نقل کی کہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں دہر پڑھی جائے۔ پھر جب صورت دہر آئی تو یہاں بھی لکھ دیا، تو کاتب اور خوشنویس جو ساتھ تھا اس نے کچھ پوچھا، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر ایک جگہ یاد نہیں رہا دیکھنے والے کو دوسری جگہ تو یاد رہ جائے گی، عمل میں آسانی ہو جائے گی۔ ایسے بادشاہان نے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یقیناً آ چکا ہے انسان پر ایک زمانہ، لم يكن شيئا مذکورا، کہ نہ تھا یہ قابل ذکر۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ من منی ہی یمنا، جس کا ذکر صورت قیامہ میں گزرا تو بھی قابل ذکر نہیں، من ماء مہین کا ہے تو قابل ذکر نہیں، من نطفت قابل ذکر نہیں۔ یعنی انسان کے اوائل اور مبادی اس قدر کمزور ہے کہ مجلس زرین میں اس کی توقیر و تعظیم کے بجائے تقبیح سمجھی جاتی ہے، اور ایک کمزور چیز سے طاقتور بنانا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ وہ انگریز فلاسفہ نے کئی 100 سال تک غور و فکر کیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آخری نتیجہ یہ نکالا کہ بس کھائے پیے، نان بخور و ڈر بزر، ڈیرہ خورا و غڑگ و باسا،
تو ایک مسلمان نے ان کو کہا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کہ دیکھو دنیا کے اندر تمام کمزور چیزیں مشین میں ڈالتے ہیں تو اس سے بہترین داغا، عمدہ فیتا، شاندار کپڑا نکل آتا ہے، اور یہ خدا کی مشین جس میں آپ مالٹا ڈالیں، سیب ڈالیں، پراٹھا ڈالیں تو کیا گند نکلتا ہے، یہ تو مخلوق کی مشین سے بھی خراب ہے۔ تو اصل میں مقصد طے کرنے میں غلطی کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت ایک بچہ بھی کرے صاف ستھرا، ایک بوڑھا بھی کرے تو اس کا چہرہ روشن، ایک جوان بھی کرے تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ یقیناً آ چکا ہے انسان پر ایک وقت کہ یہ قابل ذکر نہ تھا، دہر انما الدہر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث بھی ہے اور دیگر بھی ہے کہ دہر تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں اوپر نیچے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسامی جو زیادہ معروف نہیں ہے لیکن ہے حقیقت، ان میں ایک دہر بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دہر کو بھی سوء نسبت جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ حریری نے کہا ہے، وَلَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ فِي حُكْمِهِ لَمَا مَلَّكَ الْحُكْمَ أَهْلًا نَقِيسًا، تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ دہر تو خداوند تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حدیث میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے، انما یسب الدہر و انما انا الدہر، دہر کو برا کہتا ہے اور میں دہر ہوں۔ کیا دہر کا معنی ہم زمانے سے کر سکتا ہے؟ تو لکھا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زمانے کا اطلاق اللہ پر نہیں ہو سکتا۔ زمانہ زمین سے ہے، زمین معنی فالج، اعضاء کا ٹوٹ جانا۔ زمانے کو زمانہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لمحہ دوسرے سے علیحدہ ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے رلے ملے سے۔ نطفہ دو آدمیوں کا ملا ہوا ہوتا ہے، مرد اور زن کا، اس کو امشاج کہتے ہیں۔ مشجع کے معنی آتے ہیں خلطہ، تو امشاج بمعنی مخلوط کے۔ یہ نہیں وہ رکھے، یہ انسان یا تو قابل ذکر نہیں تھا، اور یا ایسا قابل ذکر ہے کہ اس کے سامنے کوئی مخلوق کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کائنات کا محترم بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے جو رلا ملا ہے، نبتلیہ، آزمانے کے لیے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس کر دیتے ہم اس کو سننے اور دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ایسے ہیں جو مشترک بین اللہ والعباد ہے، ان میں سمیع بصیر ہے، لطیف ہے، سمیع ہے، خبیر ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم اس کو استقامت کی راہ دیتے ہیں،
ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں ایک اچھے راستے کی، اما شاکرن یا تو شکر گزار بنے گا، و اما کفورا یا ناشکرا۔ بھائی پروگرام تو ایک جیسے واضح ہے انبیاء و مرسلین کا۔ جو کفور ہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے زنجیریں، واغلالا اور طوق، وسعیرا اور جلتی ہوئی آگ۔ سلاسل سلسلہ کی جمع ہے زنجیر، اور اغلال غلہ کی جمع ہے جو گلے میں لٹکاتے طوق، اور سعیر آگ کی جلن، آگ کی بڑھن۔ ان الابرار یشربون من کاس، بے شک نیک لوگ پئیں گے کاسوں سے، کان مزاجها کافورا، جس کے اندر ملا ہوا ہوگا کافور۔ یہ جنتی کافور ہے، سونڈ کا معنی کیا ہے شیخ الہند نے، لیکن یہ دنیا کا سونڈ نہیں ہے۔ سونڈ جانتے ہیں نا؟ عیناً، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، پئیں گے اس سے اللہ کے بندے، اور یفجرونہا تفجیرا، اور چالو کریں گے، چالو کر کے اس کو کہیں گے وہ ساتھ چلے گا۔ یوفون بالنذر، اور یہ پورا کرتے ہیں نظر، جو نظر مانے اور شرعاً جائز ہو، اس کے جنس کی عبادت موجود ہو تو پورا کرنا واجب ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے اس دن کے آنے سے جس کا شر بہت پھیلے گا، قیامت کا دن۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس قیامت کے دن کے عذاب اور گرانی سے بچنے کے کیا نسخے ہیں؟ ایک تو ایفائے عہد ہے، ایفائے نظر ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت سے، مسکیناً محتاج کو، وَيَتِیمًا یتیم کو، وَأَسِیرًا اور قیدی کو۔ کھانا کھلانے کو بہت زیادہ دخل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں یہ سوچ لوں نا کہ میں تمام درس والوں کو کہوں کہ آج 1000 روپے میری طرف سے لے لو، اپنے مرضی کا کھانا کھا لو، یہ بھی ایک نیکی ہے اور حسنہ ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 8-10 ہزار روپے آدھا ندیم، آدھا بریانی بنایا، آدھا قورمہ، یہ افضل ہے اس سے۔ خواجگاں نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خرچہ دیتے ہیں، یہ آتا ہے کہ کھلاتے ہیں۔ کھلانے میں فکر زیادہ ہے۔ بھائی حضرت نے فکر کی کہ بھئی آج میں وقت پر آیا ہوں، تسلی سے بیٹھا ہوں، تو آج میری طرف سے یہ چیزیں آنا چاہیے، تو پھر شروع سے لے کے آخر تک سوچ ہوگی۔ یہ سوچ جو خدائی خوف اور خدائی محبت میں ہے، یہ اصل میں محور ہے حسنات کا۔ وہ ایک عالم نے کسی کو کہا کہ میں اس کو بیڑ نہیں ہو سکتا ہوں، یہ 20,000 روپے لے لو اور دعوت کرو، ضرورت ہے گڈ نشم کے دے ماں تید محرومش ہوئے۔ میں اس کو بیڑ نہیں ہو سکتا، گڈ نشم کے دے 10 روپے والا روڑائی پہ اخرا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں مساکین، محتاجین، آئے جانے والے، ان کے لیے دسترخوان کھلا رکھنا۔ شجاعت کا مشہور ہے نا، روٹی شوٹی کھا کے جائے، اس کی روٹی شوٹی کھا کے جائے۔ اقرار بیگ کہتے ہیں میرا ڈیوٹی تھی اس علاقے میں، خالی ملاقات کرنے گیا اور مجھے کہا آپ کھانا کھانے یہاں آیا کرے، اپنا کوئی انتظام نہ کرے۔ پھر اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنا کہ اگر میں کہوں بھی تو پھر باہر والے بھی کھانا کھانے سے۔
تو جیسے میں چاہوں میرے لوگ بھی اس طرح خدمت کریں. جیسے کئی بڑے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ جس شان و شوکت سے دعوت کراتے ہیں پھر اس کے صرف اس جیسے اعزاز سے نہیں ہوتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت پر. اس سے اس عاجز اور فقیر نے استدلال کیا ہے کہ کھانا بھی ان کو کھلائے جو محبوب الہی ہو. مثلا آپ رانگڑوں کو کھلاتے ہیں، آپ کووں کو، چیلوں کو، یہ عَلَىٰ حُبِّهِ تھوڑا ہی ہے. طلبہ کو کھلائے، اللہ کے نیک بندوں کو کھلائے، نمازیوں کو کھلائے عَلَىٰ حُبِّهِ. مسکیناً تنگ دست کو، و یتیماً باپ مرے کو، و اسیرا اور قیدی کو. ایک لفظ اور بھی ہے اردو میں کم مستعمل ہے، اس کو یسیر کہتے ہیں. یسیر معنی ماں مرا، جس کا بلوغ سے پہلے باپ مرے وہ یتیم ہے، اور جس کی ماں مرے وہ یسیر ہے. چنوٹ کا جو مارکیٹ بنا ہے، اور جس مارکیٹ میں کیا ہوا، برداشت نہیں کر سکے نا، اس مارکیٹ میں یہ کمال ہے کہ وہ باقاعدہ چلتا ہے. ایسے ایک برنجی لگی ہوئی ہے کہ پورا مارکیٹ یہاں سے وہاں چلے جائے، سینکڑوں کمرے ہیں، وہ ہے. تو اس پر جو لکھا ہوا ہے جس آدمی کا کہ شاہ جہان بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، چنوٹ کا رہنے والا تھا، اور وہ ماں باپ دونوں مرے تھے، اور یتیم یسیر تھا. کیا لکھا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں مانگتے تم سے اس پر کوئی بدلہ اور نہ شکرانہ. اللہ اکبر. وہ بجلیگر مولانا کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں ہر مہینے مولانا نصیر الدین کی خدمت میں جاتا تھا. کہ 1-2 مہینے دیر ہو گئی، پھر مہمان آیا افریقہ کے، ان کے ساتھ جانا ہوا. تو اٹک کے پاس میں نے ان کو کہا کہ گورگشتوں میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتا حضرت کے گھر کے کوئی بٹا وٹا. تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو کھانا وہی کھانا. کہ میں نے بہت محنت کی لیکن لوگوں نے نہیں مانا. جب وہاں پہنچے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو کشف ہو گیا تھا. ان کو گھر سے ساگ واگ مٹا وٹا لے آئے اور ان کو کہا کہ آپ نے تو کباب بھی اپنے چھوڑ دیے، اب یہ کیسے کھاؤ گے؟ اور بھی کچھ کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جہاں کھانا کھایا ہو وہاں آپ وصول نہیں کرتے. ہاں انہوں نے کچھ شکرانہ پیش کیا. پیسے اور فوری ہاں حضرت سے ہوئے جمع کڑ پاسو وی تاسو چې کله د راتلی زما ذهن کې د آیات ہو چې نه موږ به بدلالو نه به شکرانه حلو. بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کے لیے، نہیں مانگتے تم سے بدلہ اور نہ شکرانہ. ایک بات یاد رکھنا کہ جس کا دسترخوان ہوگا اس کی عزت بہت ہوگی، اور جس کا دسترخوان نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں ہوگی. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا، بے شک ہم ڈرتے ہیں رب سے اس دن کے آنے سے، عبوساً جو بہت ترش ہوگا، قمطریرا پریشانی کا.
کسی کی پیشانی چڑھی ہوئی ہو نا، غصے میں ہوتے کہتے کیا ابوسن قمطریرہ بنا ہوا ہے۔ آبسا کے معنی تیوری چڑھانا، اور قمطریر کے معنی اس پر لائنیں بگڑ کے آنا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، بس بچایا ان کو اللہ نے اس دن کے شر سے۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور دے دیا ان کو تازگی اور خوشی۔ اللہ کے نیک بندے دیکھے نا، علماء دیکھے، طلباء دیکھے، ہر وقت جیسے ابھی جنت سے آیا ہو۔ عبدالشکور دین پور علم سے بھرپور آدمی، بے قصور، نور علی نور، نیو کراچی میں تقریر کر رہے ہیں۔ کہتے ہو کراچی والو، تمہارے بھی مولوی ہے، کوئی اکاڑے سے آتا ہے، کوئی امام باڑے سے آتا ہے۔ میں آج زور میں مولانا یوسف بنوری سے ملنے گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی مدینہ منورہ سے آیا ہو۔ وَلَقَّاهُمْ، اور دے دیا، عطا کے معنی میں کر دیا، تجرید ہو گئی، فصول اکبری۔ نظرتاً، تازگی، وسرورا، اور خوشی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور یہ بدلہ ہے ان کے صبر و استقامت کا، جنتاً وحریرا، ایک تو ان کو جنت ملے گی، دوسرا ریشم۔ ریشم دنیا کے اندر تو مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، اور آخرت کے لیے، دونوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنتوں میں چپرکٹوں پہ، ارائک اریکہ، صوفہ۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں تپش اور نہ ٹھنڈ۔ ٹھنڈ کیا؟ آج بڑی ٹھنڈ ہے، انہیں اچھی نہیں لگتی۔ آج کا دن بڑا ٹھنڈک، بڑی ٹھنڈک ہے، انہیں خوشگوار ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، ترجمہ ٹھنڈ سے نہیں کرو، غلط ہے۔ ٹھنڈ مذموم ہے اور ٹھنڈک محمود ہے۔ بالائی رفتار میں دو مقام آتے ہیں، ایک حد درجے کا تپش اور آگ، اور ایک حد درجے کا اولے اور برف۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر درختوں کے چھاؤ۔ درختوں کے چھاؤ جب جگہ جگہ سے جھک جاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور لٹکائے جاتے ہیں ان کے پھل بھی لٹکا کر، قطوف قطف کے معنی ہے تیار پھل۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور پھرایا جاتا ہے ان پر برتن من فضة، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور آپ خور ہے۔ اکواب جمع کوب کی، کسی جمع ہے کوب، اور کوب اصل میں کیا ہے؟ کوپ، کپ۔ پرانی اردو میں کہلاتا ہے آب خورا۔ کانت قواریرا، یہ سب شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ، شیشے بھی چاندی نما۔ قدروا تقدیرا، جو بر کے دیں گے ان کو اندازہ کر کے۔ مشروب بالاناء، اور مطعوم بالذائقہ، چٹنی اور ساگ دیکھو کتنا برا لگتا ہے، لیکن ارے کہتے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا دو، ذرا سا دو۔ اور شربت، دودھ، واہ، آپ جب لاہور ایئرپورٹ اتریں گے گجرانوالہ کے لیے تو ہم بھی وہاں آئے ہوں گے، اور ہمارے پاس گھر کا دودھ بھی ہوگا۔ گھر کا دودھ کاری گلزار کہتے تھے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور پلایا جائے گا ان کو اس میں کاسے۔
کاسا، کان مزاج ہوا زنجبیلا، اس میں آمیزش ہوگی سونڈ کی، زنجبیل کی۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ چشمہ ہے جس کا ایک نام سلسبیل بھی ہے۔ یہ زبردست پیالے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں شربت بنفشہ بھی ہے، اس میں تھوڑا سا سندل بھی ہے، اس میں گلابی بھی ہے، اس میں چمیلی بھی ہے، اس کے ذائقے کو اور اس کے خوش ذائقے کو بڑھانے کے لیے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھریں گے ان کے اوپر بچے نوخیز، خدمت گزار نو عمر ہونا چاہیے، جو ابھی ابھی پٹ نکلے ہو، یعنی کہ بابا اپنے پیچھے دم کھینچ رہا ہو اور آدھے کپڑے پھٹے ہو آدھے گٹھے ہو، آگا تو اس کو بابا کہنے طرف تک کہنے بابا کہنا جی، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بہترین سجاوٹ ہے نا جی، کہ خدمت گزار کے لیے آپ افریدی کو نہیں رکھیں گے، یہ حمید کو ان ساتھیوں کو رکھیں گے۔ خدمت گزار کے لیے آپ حکیم کو نہیں رکھیں گے، حکیم سے پیسے لیں گے، اور عبید کو رکھیں گے۔ خدمت گزار کے لیے آپ ایک ایسے بالکا رکھیں گے کہ جن کو دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو۔ ہم وہاں جا رہے تھے بالا کوٹ، راستے میں افغانی بھٹے بیچ رہے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو وہ نوجوان لڑکا تھا، اس نے بڑا اچھا چادر بچھائی اور اچھے اچھے بھٹے تلاش کر رہا تھا۔ منصور بھائی بہت شوقین ہے بھٹوں کے، پھر ہم نے کہا واپسی پر بھی ہم انشاءاللہ یہاں رکیں گے، اس نے کہا میں موجود ہوں گا۔ 2 دن بعد جب واپس آئے، وہاں پر ایک اور کوڑو خان بیٹھا ہوا تھا، کوڑو خان۔ تو مرتبہ ہم نے کہا کہ وہ خوبصورت سا لڑکا کم آپ سے رہتا ہے لڑکا، چگور وہ دور پہاڑ سے وہ اشارے کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور جو ہے نا کولر مٹھے کا پکے دن کچھ دمرا گٹھا پیڑا آ رہا روانہ کھڑی تھا، اور کورنلس دولس پراٹھے پکڑی، یہ میچ استادان پر آگے دی کر۔ تو بڑے بھائی کو کہتے ہیں آپ ان کو پہچانتے نہیں، استاذ دمرا موڑ دے جو 400 وگی پوک خوڑے، یہ وہاں کی تعبیر ہے کہ استاذ اتنا مالدار ہے کہ 400 بٹے ٹائم کے کھا سکتا ہے، اور ڈیر اخیار ہوگا نوجوان کیا تھا، بس جنت سے نکلا تھا، اس کی آنکھیں، اس کے پلکیں، اس کے چہرہ، اس کا جسم ڈول ڈال، اس داغ کڑو بڑو۔ تو اس نے بڑے اعزاز و اکرام سے ہمیں بھٹے کھلائے، مٹھا پلایا۔ اطلب الخیر من احسان الوجوہ، اچھی شکلوں سے اچھی توقع کرو۔ شکل چہروان اجاڑو کا سڑے منگکتے جوڑ شوئے سڑے وہی چاہتا زور لگا مگرمچ تھا خراب سڑے۔ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، صبح سرد کے شیخ الکل فی الکل مانتے ہیں یار ادتا ہوا شاہ ڈوڑا یار آڑی تو امانی پیش میں نے کیسا۔ جب سب کھانے تیار ہو گئے میں آیا تو شیخ رجی شاہ صاحب نے کہا کہ یار لوگوں نے جلتی کوئی دبا دے کسانے پہ کہ کلمی القار ہے تم القار ہے ہوئی نہ القار ہے ہم القار ہے خبر ندا
دا زوړ راشن نوی راشن چې ویلونی شي نو بیا معده زوړ دلایي. ہمارے استاد مولانا عبدالحنان سے گل عبدالحنان صاحب تا اعزاز دا استادانو دے یا نور و مقامی علمان شتا تمام گلو ندی او شرف دا ہما تشریف راوڑن کو میں پزان دے احسن العلوم کے دغ جشن اہل شان دے. نو یو ډاګی صاحب دے چې سرتاج د عالمانو دے بل حسن صاحب زړه ترا تیر د طالبانو دے او گل عبدالحنان صاحب ته اعزاز د استادانو دے. اللہ گل عبدالحنان سبحان اللہ. ہر ایک باغ میں جا کر ہر ایک پھول کو دیکھا ہر ایک باغ میں جا کر ہر ایک پھول کو دیکھا نہ تیری سی رنگت ہو نہ تیری سی بو ہے. ہم نے ان جیسے دیکھا ہی نہیں. خدای سشنغ کلی کلی خلق او پا ظاہر پا باطن سپن سپنزلی خلق. وہ پیارے لوگ کہاں چلے گئے جن کا ظاہر باطن ایک جیسے دھلا ہوا تھا. او حس خندہ میں ددی خلق و سرنشی او جڑوی میں اغتلت للے خلق. ان لوگوں سے میرا کوئی کام نہیں، مجھے تو جانے والے رولا رہا ہے. حق حیران مجھے قوم طرف تلاڑل لدے نشی غما لدلی خلق. حیران ہو کہ کہاں گئے وہ جن کو میں دیکھتا تھا دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. لقزق دوبو پا مخلاڑ شی دا سے لاڑل پا دنیا راغل خلق. جیسے جھاگ پانی کے آگے نکل جاتا ہے اس طرح آئے ہوئے لوگ چلے گئے. ہائے افسوس تے جیو ذل پا دنیا راغلے لدنیا نہ پارمان وطلی خلق. ہائے افسوس کہ ایک دفعہ چکر لگانے تو آ جاتے، دنیا سے ارمانوں سے نکلے ہوئے لوگ. ما ہوتا چی ورد سلوب سلام گڑو اسے قبر باندھ گورا تش جاڑان. میرے اور تیرے جیسے 100 آدمی جو روزانہ اس کو سلام کرتے تھے آج اس کی قبر پر جھاڑیاں گڑی. وہی عرب پشتو بولتا ہے رحمہ علکن پا اردو کی دمرا تعبیر چرتا جنو. تاسو یاد انگریزانو خرمستی کولا هغه نه وو انعامات اغستل پښتنو جنگونه کول او هغه بادریانې کول. نو تاسو سخت شته نه او داسې چغې سوري نه وي. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور پھریں گے ان کے اوپر نوخیز سدا بہار. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال نوخیز اگلے سال بوڑھا ہو جائے. اللہ اکبر. مولانا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ استاد العرب والعجم یہاں چند سال پڑھاتے رہے. اتفاق سے جب وہ تشریف لے گئے اس سال کچھ طلباء انگلینڈ کے ایاز وغیرہ وہ جو ہے نا اور وہ کیا نام تھا کسائی کا جو عامل ہو گیا بعد میں فاروق، یہ لوگ آ گئے. وہ ذرا حسین جمیل صاحب سے اترے تھے تو مولانا شیر علی شاہ کہتے ہیں
میں گور کا خشہ خشہ کونتا رہا لے یہ دیوی چاہا خنزیر کھولاڑ ہو رہا ہے چیزوں کب شب لگاتے تھے. اور پھریں گے ان کے اوپر نوخے سدا بہار، اور پھریں گے ان کے اوپر نوخے سدا بہار. یہ عجز کا ترجمہ ہے، فقیر کا ترجمہ ہے. مجھے امید ہے کہ اردو طبقے میں اس جیسا ترجمہ کوئی نہیں کر سکے گا. اذا رأیتہم، جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، گمان کریں گے ان کو کہ موتیاں ہیں بکھری ہوئی. نثر ینثر من ادھر ادھر، موتی قیمتی چیز ایک وہاں ایک وہاں، اس طرح. منصور، انہو کان منصورا، کچھ دعاؤں کے بعد آ کے بیٹھ گیا ہے. ورنہ نصر ینصر کی طرح یومم بالعراق و یومم بالہرات، یوم پہ پابریکا و یوم پہ برطانیہ. ناموں کا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ. جیسے صفی اللہ، تو صفی اللہ آدم علیہ السلام تھے، اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ. مگر اردو میں تو صفی نہیں کہتے، صفی کہتے ہیں، اور صفی معنی بیوقوف. تو جس کا نام صفی اللہ ہوگا آپ دیکھیں احمق زمانہ ہوگا. کیونکہ آواز کے پیچھے معنی جاتی ہے. زر ولی استاد بدیع الزمان نے بدل دیا، کہ یہ کیا ہے زر ولی، دوسرا نام رکھا ریاض الحق. ہم بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی شمس الحق و عبدالحق و نور الحق و غرب الحق ہو گئے. مولانا مفتی ولی حسن نے کہا یہ نام ٹھیک نہیں ہے، محنت مشقت میں پڑ جاؤ گے. زر ولی جامع الدین والدنیا. اور پھر فرمایا جب احسن علوم بنا ہو ہر چیز ماشاءاللہ بسیار خزانے، کہ مجھے دعا دو، ورنہ بدیع الزمان نے ڈبو دیا تھا. ماں تو دعا ہوگا، ماں بچ گئی، کوئی شک نہیں. استاد اعظم تھے وہ. اور جب آپ دیکھیں گے ان جنتی خادموں کو تو آپ خیال کریں گے کہ یہ موتیاں ہیں بکھری ہوئی. یہ نہیں کہ سارے ایک لائن میں وہاں باورچی خانے میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ میرے چائے والے جن میں ہو جولا ہو، سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک دو یہاں آ جاؤ، اس طرح. وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ ان کو دیکھیں گے، ثَمَّ رَأَيْتَ، اور اس جگہ دیکھیں گے، نعیماً، خوشگوار، وَمُلْكًا كَبِيرًا، جیسے بادشاہت ہے ایک اور بہت بڑی بادشاہت ہے. الحمدللہ. یعنی خدام سے اور کام کرنے والوں سے مخدوم کو اور میر انجم کو آرام و راحت بادشاہت کی طرح ملنا چاہیے. وہ جو ہم سناتے ہیں کیا کہ خادم کی 4 قسمیں ہیں، ایک وہ جو دے کے خود کرے جیسے جہانگیر کا امجد، دوسرا وہ جس کو کہے تو کرے جیسے عبدالغفار، اور تیسرا وہ جس کو کہے تب بھی نہ کرے سراج ملک. میں نے کہا بوتل میں تو رہا یہ خبر ہو رہا کوئی چاہ بوتل اس کا لے ہمارا ہی خراب ہے اس کی نہ بوتے نہیں اس کو. حالانکہ سراج چاہے ہوتا باقی کا کہنا نو دا جون جولائی دا جی گرمائی تو ہوا ملک سے وہ چوتھا بھی کوئی تھا. اللہ اکبر. چوتھا شاید وہ تھا جو اپنے حساب سے لیا تھا. عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر لباس ہوگا باریک ریشم کا، خضر ہرا، واستبرق، اور موٹا. مطلب کہ عام طور پر تو آدمی ہلکے پھلکے کپڑے پہنتا ہے، جب شخص ضرورت ہوتی ہے تو گرم پہنتا ہے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کے. یہ جنتی ماحول کا ساز و سامان ہے، وہاں کا نظام علیحدہ ہے.
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو رب مشروب پاک صاف. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ بدلہ ہے تمہارے لیے، تمہاری کوششیں قابل قدر ہے. مشکور مانا قابل قدر. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا آپ کو قرآن نازل کر کے، یعنی 23 سال میں. تنزیلاً تدریجاً. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، جم کے رہیے رب کے حکم کے مطابق. یہ بھی صبر استقامت ہے کہ ایک دن اعلان ہوا التوا کا، اور صبح سویر اعلان ہوا اس کے بقا کا. کبھی بھی قرآن کی مجلس، قرآن کا درس، قرآن کا بیان اس کو ثانوی حیثیت نہیں دے سکتے آپ. وہ روح ہے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا لَوْ كَفُورًا، پرواہ نہ کرے ان میں گناہگار اور ناشکرے کا. کوئی آدمی آئے گا نہیں، جب آئے گا تو فضول باتیں کرے گا. کوئی آدمی آئے گا نہیں، جب آئے گا تو چینٹے نکالے گا. اس کی پرواہ نہ کرے، خیر ہے، اس کی نیت تو اچھی ہوگی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لے نام رب کا صبح و شام. یہ وظیفہ ہے نا صبح و شام. علماء کہتے ہیں کثرت الاوقات مراد ہے، لیکن 2 اوقات میں دل بدلتا ہے صبح و شام، تو اس وقت ذکر الہی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تقویت القلوب کا باعث ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو بھی سجدے کرو اللہ کے لیے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کرے اس کی رات دیر تک. سبحان اللہ. اس پر زمانے کے طلباء عمل پیرا ہے کہ وہ تکرار مطالعہ رات کو کرتے ہیں. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والی چیز، دنیا، عاجلہ دنیا. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ڈالتے ہیں پس پش باری بردت قیامت کا. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور مضبوط کیے ان کے بند. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسے اور بدل کر کے. کتنے لوگ تھے جو نہیں ہے، وہ کام جاری ہے. بھئی پیغمبر تو نہیں ہے ابو بکر، مگر کام پورا کیا. عمر ابو بکر نہیں ہے، کام 10 سال مکمل ہوا. تو کام اللہ لے رہا ہے. ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی کی باتیں ہیں. اے درس میں بیٹھنے والے افریدیوں، اے افغانیوں، اور ایک جنید اور مزملوں، فرمائیے یاد رکھنے کی باتیں ہیں. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ قیمتی بات پوری ہوتی ہے، کہتے بھول نہ جائے گا. فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، جو چاہے اختیار کرے رب کی طرف جانے کا راستہ. یہ رب کی طرف جانے کا راستہ ہے، ہم کہاں چھوڑ سکتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو نہیں چاہتے ہو تم مگر وہ جو اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے علم و حکمت والے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتے ہیں رحمتوں میں جس کو چاہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے تیار کیے ہیں عذاب دردناک.
وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين. صحت شفا کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. زمانے تک نیند نہیں آتی رہی، اب جب آنے لگی تو ایسے کے اوقات کا پتہ نہیں چلتا. دعا فرمائے اللہ اعتدال فی الامور، وسط فی الامور نصیب فرمائے. ہر رکعت، ہر جماعت، ہر وقت، ہر لمحہ علم کی ہر ادا اللہ بلند برتر رکھے، ہمیں محفوظ مامون فرمائے. خوب شکرانے اللہ تعالیٰ اور خوب جزائے خیر نصیب کرے. صلی اللہ علیہ وسلم.